بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 63 تا 64۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 67 تا 72۔ اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کے تأثر سے، تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ فرمان باری تعالی، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ الانعام 165۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ البقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 تا 18۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کو اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 21۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ فرمان باری تعالی، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ سورہ قصص آیت نمبر 81۔
ارشاد باری تعالی ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ سورۃ قمر آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کے چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ دوستو، آپ کو کیسا لگا میرا یہ ویڈیو؟ کمنٹ اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل دا ڈائمنڈ ورڈز کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ملتی رہے۔ شکریہ۔